ویلکم ٹو اسپیشل ایجوکیشن ود حامد نقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیئرنگ ایڈس، ہاؤ ڈو ہیئرنگ ایڈس ورک، دیر کمپوننٹس، ٹائپس اینڈ مینٹیننس۔ یہ اس سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ہیئرنگ ایڈز ہوتی کیا ہیں، ان کی مختلف ٹائپس کیا ہیں، ان کے کمپوننٹس کیا ہیں، اور ہیئرنگ ایڈ کی ورکنگ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا۔ آج کے اس پارٹ میں، آج کے اس حصے میں ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور ہم ان جو مختلف ہیئرنگ ایڈز ہیں ان کا آپس میں فرق، ان کی میرٹس ڈی میرٹس اور ان کے سلیکشن کے لیے کیا کریٹیریا ہونا چاہیے، انتہائی اہم مسئلہ ہوتا ہے درپیش جو پوٹینشیل یوزر ہوتے ہیں ہیئرنگ ایڈ ان کے لیے۔ سو آج ہم اس اہم ایشو کے اوپر ڈسکس کریں گے، ان کا کمپیریٹیو انالیسس کریں گے، ڈفرینٹ ہیئرنگ ایڈس کا، ان کی ورکنگ کا، اور کس کے لیے کیا سوٹیبل ہے۔ اگر آپ کو یاد کرا دیا جائے کہ ہم نے پچھلے حصے میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ ہیئرنگ ایڈ کیا ہوتی ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو کہ سماعت میں جن کو مشکل پیش آتی ہے، ہارڈ آف ہیئرنگ پرسن جو ہیں، ان کی مدد کرتی ہے، اور مدد اس طرح کرتی ہے کہ جو آوازیں ان تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، جو بمشکل پہنچ رہی ہوتی ہیں، ان کو ایمپلیفائی کر دیتی ہے، ان کو دگنا تگنا بلکہ زیادہ جتنی اس کی کمپنسیشن جو ہو سکے، جو اس کے کانوں کو مناسب بھلی لگ سکے، اتنا اونچا کر دیتی ہے۔ سو ہیئرنگ ایڈ بہت امپورٹنٹ کام کرتی ہے جی۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں، آج ہم نے اس کو مختلف قسم کے جو ہیئرنگ ایڈز اور سٹائلز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، وہ ہم آج آپ کے سامنے ان کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں، ان کا انالیسس کرنے جا رہے ہیں، ان کی خامیاں خوبیاں بتانے جا رہے ہیں، کون سا کس کے لیے مناسب ہے وہ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں جی، جو مین مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ ہے باڈی وارن ایڈ، ساتھ فوٹو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر بیہائنڈ دا ایئر BTE، اس کا بھی فوٹو سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے آگے دو حصے ہیں، RITE جس کو کہتے ہیں ریسیور ان دا ایئر، اور RITA ریسیور ان دا ایڈ۔ یہ دونوں بیہائنڈ دا ایئر کے جو ہے نا وہ اس زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر اگلی مین جو کیٹیگری ہے وہ ہے ITE ان دا ایئر، اس کا بھی فوٹو آپ دیکھ لیں۔ ITC ان دا کینال جی، اور پھر کمپلیٹلی ان دا کینال CIC کمپلیٹلی ان دا کینال۔ یہ ان کو ہم تفصیلی ان کا ہم تذکرہ کریں گے اور انالیسس کریں گے، اور ہم الٹا شروع کر رہے ہیں جی۔ یہ تو ہے نا جی، باڈی وارن ایڈ نسبتاً سب سے بڑی، ہم نسبتاً جو سب سے چھوٹا سائز ہے CCIC سے شروع کریں گے، اور پھر چھوٹے سے بڑا ہوتا چلا جائے گا سائز، اور آخر میں ہم باڈی وارن کے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ یہ سادہ ترین ہے، اور اس کو جو ہے نا آخر میں ڈسکس کریں گے۔ سو ہم چھوٹے سائز سے شروع کر رہے ہیں جو ہیئرنگ ایڈ کا ہے، اور اس میں ہم دو قسم کی جو ہے وہ کمپلیٹلی ان دا کینال، CIC اسٹینڈ فار کمپلیٹلی ان دا کینال۔ اور یہ دیکھیے جی، یہ ایک کمپلیٹلی ان دا کینال، دونوں انفیکٹ کمپلیٹلی ان دا کینال ہے، ایک اس کا بھی منیچر ہے، اس کی بھی چھوٹی فارم ہے۔ تو ان کی خوبی کیا ہے جی؟ کمپلیٹلی ان دا کینال مطلب یہ ہے کہ کان سے آگے کینال شروع ہوتی ہے، تو یہ اٹس ویری اسمال اینڈ ڈسکریٹ جی، اور عام طور پہ CIC نظر ہی نہیں آتی ہے جب تک کہ کان کے قریب جا کے اندر جھانک کے غور سے نہ دیکھا جائے۔
اس کی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹیلی فون اگر استعمال کر رہا ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ٹیلی فون استعمال کر سکتے ہیں. یہ ایڈ آپ نے کمپلیٹلی ان دا کینال یا پینی ہوتی ہے. پھر یوزز ایئرز نیچرل ڈائریکشنلٹی. یہ ہر کان کی اپنی ڈائریکشنلٹی ہوتی ہے تو اس کا نیچرل جو اس کی ڈائریکشنلٹی ہے اس کا استعمال کرتی ہے جی. از لیس لائکلی ٹو پک اپ ونڈ نوائز. ارد گرد کے نائزز ہوتے ہیں جو انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں، خاص طور پہ تیز ہوا، اس کے جو نائز ہے یہ اس کو اٹ از لیس لائکلی ٹو پک دیٹ نوائز. جب وہ آپ اس کو ایمپلیفائی کر رہی ہوتی ہے ساؤنڈس کو تو اس کا کم چانس ہوتے ہیں کہ یہ ونڈی نوائز کو بھی کیچ کر لیں. اس کی ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں جی؟ ہر چیز کی کچھ خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں. پہلی اس کی جو ہم اس کی ڈس ایڈوانٹیج شمار کرتے ہیں نا جی، وہ یہ فوٹو دوبارہ ہم نے لگا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے وہ اس کا نقشہ. تو اس کی ڈس ایڈوانٹیجز میں پہلی بات یہ، چونکہ اس کا اپنا سائز سب سے چھوٹا ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے نسبتاً باقی ہیئرنگ ایڈس کی نسبت، اور کمپوننٹ سارے ہر ہیئرنگ ایڈ میں ہونے ہیں. 3 بیسک کمپوننٹس جیسے آپ کو بتایا تھے ہیں اور مسٹ ہیں، ہر قسم کی ہیئرنگ ایڈ میں وہ ہوں گے. سو ہر چیز چھوٹی چھوٹی سائز میں ہو جاتی ہے. تو اس کی بیٹری بھی اسی طریقے سے چھوٹے سائز میں ہوتی ہے. سو جب چھوٹے سائز میں ہوتی ہے تو اس میں اتنا پار نہیں ہوتی. پار کا مطلب اتنا عرصہ وہ چلتی نہیں ہے، اس کی لائف اتنی نہیں ہوتی ہے، اس کو جلدی ریپلیس کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی بیٹری، یہ پہلی ڈس ایڈوانٹیج ہے. پھر الیکٹرانکس ایکسپوز ٹو ہائی اماؤنٹ آف موئسچر. ہم سب کو پتہ ہے کان کے اندر جو ہے وہ فلوئڈز ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ انسائڈ دی کینال ہوتی ہے، کمپلیٹلی انسائڈ دی کینال ہوتی ہے، تو اس کو یہ زیادہ جو ہے یہ متاثر ہوتا ہے. جو اندر کا موئسچر ہے کان میں فلوئڈز ہے، اس سے یہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہے. سو یہ دوسری ڈس ایڈوانٹیج ہوگی اس کی. ول ناٹ ورک فار سیویئر ہیئرنگ لاس. اور اگلا اس کا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر ہیئرنگ لاس زیادہ ہو، مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے لیے تو یہ چل جائے گی، لیکن اگر اس سے زیادہ ہوں تو اس میں اس کو اتنی فائدہ مند یہ نہیں ہوتی ہے. ول ناٹ ورک فار سیویئر ہیئرنگ لاس، سیدھی سیدھی بات ہے جی. ناٹ اویلیبل ود ڈائریکشنل مائکرو فون. اس میں ڈائریکشنل مائکرو فون نہیں ہوتے، وہ جو جیسے اس میں اس کی خوبیوں میں بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ ہر طرف سے جو ہے نا وہ جو نیچرل ڈائریکشنز ہیں وہ ریسیو کرتی ہے. ناٹ وائڈلی اویلیبل ود وائرلیس ٹیکنالوجی. وائرلیس ٹیکنالوجی کے ساتھ عام طور پہ یہ اویلیبل نہیں ہے. سو یہ جی ہماری ہم نے سب سے جو سائز میں چھوٹی ہیئرنگ ایڈ ہے جس کو ہم کمپلیٹلی ان دا کینال کہتے ہیں یا منی کمپلیٹلی ان دا کینال کہتے ہیں، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اس کی خامیاں خوبیاں. اب ہم دوسری قسم کے اوپر آتے ہیں، مین کیٹیگریز کے اوپر آتے ہیں. یہ ہے ان دا کینال، ITC، اور اس کو ہم ہاف شیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ جو دوسری ہوتی ہے ان دا ایئر اس کو ہم فل شیل کہتے ہیں، وہ ذرا بڑے سائز کی ہوتی ہے، اس سے نسبتاً بڑے سائز کی ہوتی ہے. لیکن یہ جو ہے وہ CIC کمپلیٹلی ان دا کینال سے نسبتاً بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس انکلوڈز فیچرز دیٹ وونٹ فٹ ان CIC. جو CIC میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے فیچرز نہیں ہوتے وہ اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان دا کینال ہے، تھوڑی سی ویزیبل ہے اگر قریب سے ہم دیکھیں، ورنہ جو ہے نا اگر کوئی آبزروینٹ نہ ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نوٹ کر پائے. اس کا ہاف شیل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جیسے ایسے لگتا ہے شیل کٹا ہوا ہے، آدھا ہے. اس میں سب وہ جو تینوں مین ہیں، اسپیکر، ریسیور، ایمپلیفائر، وہ اس میں موجود ہیں جی. اس کے جو ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں ITC یا ان دا کینال یا ہاف شیل والی کے؟ یہ اس کے از سسپیکٹیبل ٹو ایئر ویکس ڈاجنگ ان دا اسپیکر. یہ چونکہ کینال کے اندر ہوتی ہے
تو اس میں جو ویکس کان کی ہے وہ اس کو اسپیکر کے اوپر آنے کا زیادہ احتمال ہوتا ہے. اس کے جو ہے نا ڈس ایڈوانٹیجز یہ میں سے آپ ڈس ایڈوانٹیج کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ سی آئی سی سے ذرا بڑے سائز میں ہوتی ہے تو نسبتاً اس کے آبزرو ہونے کے دیکھے جانے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. اسٹل ناٹ پاورفل انف فار سیورل یہ اسٹل ناٹ پاورفل انف فار سویئر لاسز جو مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے لیے زبردست، لیکن جو اس سے زیادہ ہے سویئر اس کے لیے یہ اتنی فائدہ مند نہیں ہے. مور پرون ٹو فیڈ بیک، اس کا زیادہ چانسز ہے فیڈ بیک اس میں آنے کے. اب ہم جی تیسری مین کیٹیگری کی طرف موو کر رہے ہیں، ان دا ایئر ITE اور فل شیل. اور اس میں آپ دیکھ لیں اس کا وہ پچھلا ہاف شیل تھا، یہ اب چونکہ فل شیل ہے تو آپ ظاہر ہے سائز اس کا ان دا کینال سے نسبتاً ان دا ایئر والے کا سائز بڑا ہوگا. فل سائز ہے اس کا، فل شیل جیسے ہوتا ہے. اس کے نظر بھی آپ ذرا زیادہ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کان میں ذرا زیادہ نظر آ رہا ہے. اور وہی تینوں پارٹس اسپیکر، ایمپلیفائر اور ریسیور اس میں بھی ہے. موسٹ پاورفل کسٹم ایڈ نسبتاً جو ہے اس کے میں زیادہ پاورفل ہے پچھلی جو ایک دو ہم نے ڈسکس کی ہیں. اور ٹیکس ایڈوانٹیج آف ایئرز فل ریٹینشن، کین فٹ لارجر بیٹری فار امپرووڈ لائف. پہلی ایک دو میں ہم نے کہا تھا سائز ان کا چھوٹا ہے، اس لیے بیٹری کا سائز بھی چھوٹا ہوگا اور جلدی ایکسپائر ہو جائے گی، جلدی ریپلیس کرنی پڑ جائے گی. اس میں ڈائریکشنل مائکرو فون کی جو ہے نا فیسلٹی ہے جی، ٹھیک ہے. اور وائرلیس کے اوپر بھی یہ چلتی ہے جی. اور لارجر فار دوز ود ڈیکسٹیریٹی پرابلم جی. اب ہم آ جاتے ہیں اسی کے جو ہے نا ان دا ایئر جو یا فل شیل کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں. اس کے دو مین ڈس ایڈوانٹیجز ہیں جی. ایک ذرا یہ کان میں جو دکھائی دے رہی ہے، واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے. اور دوسرا یہ ویری اکلوڈنگ، یہ اکلوڈنگ ایک ٹرم ہے جی جو جس کا مطلب ہے سٹاپ کرتی ہے یا رکاوٹ ڈالتی ہے. یہ جو اس میں یہ کمپلیٹ چونکہ اس کو آپ اس نے سیل کر دیا ایک طرح سے کان کو، تو اس کو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس ویری ایکلوڈنگ. اب ہم چوتھی جو مین کیٹیگری ہے ہیئرنگ ایڈ کے حوالے سے اس کی طرف چلتے ہیں جی، اور وہ ہے بیہائنڈ دی ایئر. اس میں ہم آپ دیکھیں گے بیہائنڈ دی ایئر میں آگے بھی ہم ریسیور کہاں ہوگا وہ آگے اس کی سب کلاسیفیکیشن کریں گے اسی کی بیہائنڈ دی ایئر کو، ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھیں جی، یہ عام طور پہ یہ سب سے زیادہ مقبول ہے جی، ٹھیک ہے، یہ زیادہ مقبول ہے. Microphone on the top of the ear is more suitable for directionality. Smaller instruments are concealed by pinna. اور مطلب کان یہ آپ دیکھ رہے ہیں بظاہر یہ جو ہے نا اس کے جو کان کے پیچھے یہ چلی گئی ہے، تو اس نے پنے نے یہ کان اس کو جو مین یہ اس کو یہ حصہ ہے اس کو چھپا لیا اس نے. اور اس کے بعد وائرلیس اور ڈائریکشنلٹی دونوں اس میں اویلیبل ہیں جی. ایئر موڈ اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، اس کو ہم ایئر موڈ کہتے ہیں. ہم نے پہلے پارٹ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور اس کے اوپر ہم پوری ویڈیو بھی کرنے جا رہے ہیں. سو یہ ایئر موڈ اس کا صرف کان کے اندر جو ہے نا فٹ کیا جاتا ہے. اور ایئر موڈ از ریپلیسیبل اینڈ الیکٹرانکس ناٹ آؤٹس ان سائڈ، اندر کینال کے اندر تک یہ نہیں جاتا جی، اس لیے یہ باہری جو ہے نا فکس اپ ہو جاتا ہے. ایئر موڈ ریپلیسیبل ہے جی، جب اس کو خراب ہو جائے اور ریپیئر کے قابل نہ ہو تو ریپلیس ہو جاتا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیوب لگی ہوئی ہے، یہ ٹیوب اس سے علیحدہ ہو جاتی ہے آسانی سے، گھر میں بیٹھے ہوئے کوئی ٹیکنیکل کام نہیں ہے، اور اس کی صفائی وغیرہ کر کے پھر لگائی جا سکتی ہے جی. ریڈیوسڈ فیڈ بیک کمپیئرڈ ود کسٹمائزڈ انسٹرومنٹ جی.
اب اس ہر چیز کے کچھ فائدے اور نقصان ہوتے ہیں. اس کا جو ڈس ایڈوانٹیجز ہے کین بی بلکی بیہائنڈ دا ایئر, سور فار دوز ود سینسٹیو ایئر. اب یہ تھوڑی سی وزن میں بھی زیادہ ہے, سائز میں بھی زیادہ ہے, کان کے پیچھے یہ جو ہے نا ذرا بلکی لگتی ہے, اور پھر اس سے وہ نشان بھی پڑ جاتے ہیں کان کے پیچھے, اور چھالے بھی پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کین انٹرفیئر ود گلاسز, اور اگر کوئی یہ ہیئرنگ ایڈ پہننے والا اس کی نظر بھی کمزور ہے, این کے بھی پہنتا ہے, تو پھر دونوں کا ساتھ ساتھ چلنا مشکل بن جاتا ہے. مور ڈیفیکلٹ ٹو یوز ود ٹیلی فون, اور اگر آپ ٹیلی فون استعمال کرتے ہو تو اس کا استعمال کرنا پھر بھی دشوار ہو جاتا ہے. سو یہ اس کے 3 جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اب اسی کے آگے 2 سب کلازز ہیں کہ جو بیہائنڈ, یہ آپ واپس لے کے آتا ہوں, یہ جو ہے یہ بیہائنڈ دی ایئر ہے نا, تو اس کے آگے 2 حصے ہیں. اب وہ یہ ریسیور کہاں پہ ہوا ہے اس کا, یہ آپ دیکھیے گا اس حساب سے. یہ ریسیور ان دا ایئر جی, ریسیور ان دا ایئر. اب آپ فوٹو آپ کو دکھوا دیتے ہیں, اس سے آپ کا کلیئر ہو جائے گا. آپ یہ جو اس کے پورشنز ہیں نا جی, اس میں 2 پورشنز تو اس کے اسپیکر اور ایمپلیفائر اس میں ہیں, ریسیور اس میں ہے جی, یہ کارڈ کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ اس کان میں ہوتا ہے ریسیور. سو ٹیپیکلی ہیز لیس visible behind the ear portion, has directional microphones, has manual control options, may be available with rechargeable batteries, batteries replaceable ہے, charge available ہے, is susceptible to earwax clogging. ٹھیک ہے. اس میں ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دونوں اکٹھی مینشن کر دی گئی ہیں جی. یہ آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاسٹ والی جو ہے ڈس ایڈوانٹیجز میں آتی ہے کہ اس میں ایئر ویکس جو ہے وہ اسپیکر میں ہونے کی زیادہ چانس ہوتی ہیں کیونکہ ان دا ایئر ہے. اب آپ یہ دیکھیں, یہ فوٹو آپ دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں, ان دا ایئر کے بھی اور جو ہے اپنا ان دا ایڈ کے بھی. یہ جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا اس کا ایئر موڈ اور یہ والا ایئر موڈ, ان کو دونوں کو آپ کمپیئر کریں. اس میں یہ صرف ایئر موڈ ہے, اس میں جو ہے ریسیور نہیں ہے, ریسیور اسی میں ہے جو مین باڈی ہے اس کی بیہائنڈ دا ایئر والے کی. اس میں جو ہے ریسیور ادھر ہے, مین باڈی میں نہیں ہے. سو یہ ان دونوں میں ریسیور ان دا ایڈ اور ریسیور ان دا ایئر, آر آئی ٹی اے اور آر آئی ٹی ای میں یہ فرق ہوا. یہ تھوڑی سی ویریشن ہے جی. اس میں جو ہے اس کو اوپن فٹ ہیئرنگ ایڈ کہتے ہیں, یہ بھی اسی کا شاخسانہ ہے جی بیہائنڈ دی ایئر کا. ایک تھوڑی سی اس میں ایڈیشنل جو ہے نا آپ کہہ سکتے ہیں فیچرز ہیں. اس میں کیا ہے جی, یہ جو اس میں ود این اوپن ڈوم ان دا ایئر, اس میں جو وہ ایئر موڈ ہے وہ کمپلیٹ فٹ نہیں ہے جی. دس اسٹائل کیپس دا ایئر کینال ویری اوپن, اس لیے اس کو کہتے ہیں اوپن فٹ بیہائنڈ دا ایئر. اس کو اور یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, allowing فار لو فریکوینسی ساؤنڈز ٹو انٹر دا ایئر نیچرلی. جو لو ساؤنڈ والی آوازیں ہیں وہ کان میں ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ داخل ہو سکتی ہیں, وہ اوپن ان کے لیے گنجائش ہوتی ہے, رستہ ہوتا ہے. اینڈ اس کا فائدہ کیا ہے, دس میکس دا اسٹائل اے گڈ چوائس فار پیپل ود بیٹر لو فریکوینسی, جن کی لو فریکوینسی ساؤنڈز بہتر ہے تو وہ اس کو نیچرل انداز سے اس کو لے سکتی ہیں. اور یہ جو ہے بیہائنڈ دا ایئر اس ورائٹی والی, یہ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے لیے جو ہے یہ سوٹیبل ہے جی. یہ آپ دیکھ لیں. ابھی ہمارے پاس جو سب سے رگڈ ہے اور چھوٹے بچوں کے لیے, پرائمری اسکول والوں کے لیے یا اس سے بھی چھوٹے بچوں کے لیے ہے, وہ یہ ہمارے سامنے ہے. یہ باڈی وارن ہے جی,
نسبتاً قیمت میں بھی سستی ہے جی، اور یہ چھوٹے بچوں کے لیے ہے، جلدی اس کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اس جو ساکٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں باکس نما چیز، اس میں اس کے ریسیور بھی ہے، اس کے جو ہے ایمپلیفائر بھی ہے، اسپیکر بھی ہے، اور یہ اوپر اس کے نابز لگے ہوتے ہیں فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے لیے، سب کچھ ہوتے ہیں۔ اور یہ اس کے ساتھ ایک کارڈ ہے جو ڈیٹیچیبل کارڈ ہے، یہ ساتھ پہ ایئر موڈ کے ساتھ ہوتی ہے۔ سو یہ جی ہو گئی آپ کی جو ایڈس ہیں جی۔ اب تبصرہ جی، بہت امپورٹنٹ تبصرہ، آپ کو ان کے فیچر سمجھا دیے، بتا دیے، ان کے میرٹس ڈی میرٹس بتا دیے۔ اب ایک لحاظ سے آل ہیئرنگ ایڈز آر الائک، یہ تمام ہیئرنگ ایڈز ایک جیسی ہے۔ کس پوائنٹ آف ویو سے؟ کہ جو اس میں 3 فیچرز ہیں وہ سب میں ہیں، مائکرو فون ہے، ایمپلیفائر ہے، اور ریسیور ہے۔ یہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آل ہیئرنگ ایڈز آر الائک۔ اس پہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، پہلے ہم کافی تفصیل میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے کہیں تو آل ہیئرنگ ایڈز آر ڈفرنٹ، سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کس لحاظ سے مختلف ہے؟ پہلے آپ دیکھ لیں سٹائل، سائزز آپ کو مختلف ملیں گے، اور پھر اب آپ چوائس پہ آ جائیں تو اگر آپ کے کوئی کہے کہ جی اسمال والا سب سے بہتر ہوتا ہے، جی نہیں، ضروری نہیں ہے۔ اسمال والے میں کچھ خوبیاں یہ ہیں کہ وہ نظر نہیں آتا، کاسمیٹک اس کا جو ہے نا بہتر ہے، لیکن اس میں جو ہے پھر بیٹری بھی چھوٹے سائز کی چلتی ہے، اس میں اسپیکر بھی جو ہے نا ان کی مینٹیننس کیونکہ فلوئڈ وغیرہ کے قریب ہوتا ہے وہ، تو وہ کرنی پڑتی ہے۔ سو ضروری نہیں ہے کہ جتنا چھوٹا سائز ہو اتنا بہتر ہو۔ ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم نے پہلی والے میں ذکر کیا تھا ڈیجیٹل از دا وے ٹو گو، ڈیجیٹل بھی ہے، اینالاگس بھی ہے۔ اس میں کون سا بہتر ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی لیٹسٹ ڈیجیٹل ہے۔ یس، ہم کہہ سکتے ہیں پروبیبلی، یو آر رائٹ۔ آج کل ڈیجیٹلز کا زمانہ چل رہا ہے، ہر چیز کمپیوٹرائز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور فیچرز، جس میں زیادہ فیچرز ہوں وہ بہتر ہے، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ کہہ سکتی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے۔ آپ کو جو ضرورت کی فیچرز ہیں آپ کے پاس ہوں تو کافی ہے، سارے فیچرز ہونے ضروری تو نہیں ہیں۔ جو اس کے جیسے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ یا کسی اور چیز میں آپ جو چیزیں استعمال ہی نہیں کرتے، وہ بھی اسپیسیفکیشنز میں آئی ہوئی ہیں، وہ آپ کے لیے ایک لحاظ سے بیکار ہے، جو آپ کے استعمال ہی نہیں آتی ہے، استعمال آپ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر سیٹنگ جو ہے وہ آپ کی جو پریسکرپشن ہے، ڈاکٹر نے بتائی ہوئی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ سیٹنگ جو ہے وہ ہونی چاہیے، آڈیالوجسٹ کے مطابق، خاص طور پہ اس کی جو ہے اس کے مطابق۔ اب میں آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں، جلدی سے اس کو ختم کروں گا 2-3 منٹ میں۔ آپ نے خریدنے سے پہلے کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ پہلی چیز کا آپ نے جو یہ خیال رکھیے گا کہ آپ نے ڈاکٹر سے پہلے چیک اپ کروانا ہے۔ سیدھا آپ نے کچھ جو ہے نا شاید کچھ پیسے بچ جائیں، ڈاکٹر کی فیس بچ جائے، سیدھے چلے جاتے ہیں دکان کے اوپر لینے کے لیے، نہیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹر ENT اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر اس کا جو چیک کرے گا کہ ویکس کی وجہ سے تو نہیں بند ہوا آپ کا کم سنائی دیتا، یا کسی انفیکشن کی وجہ سے جو قابل علاج ہے تو نہیں کان کو سنائی دیتا۔ وہ کم از کم ویکس نکال کے انفیکشن کا علاج کر کے پھر آپ کو آڈیالوجسٹ کے پاس بھیجے گا، تو وہ آپ کا صحیح ہوگا، جو ہے اس کا جو آڈیوگرام بنے گا۔ اب خود آپ کو اگر نہیں پتہ، آڈیالوجسٹ 3-4 سال کی تعلیم کے بعد آڈیالوجسٹ بنتے ہیں۔ یہ 3 مہینے 2 مہینے کے جو ڈسپینسر ہیں یہ آڈیالوجسٹ نہیں بن جاتے، تو وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کتنا ہیئرنگ لاس ہے، پھر اس ہیئرنگ لاس کے مطابق مناسب ترین ہیئرنگ ایڈ ریکمینڈ کرتی ہیں۔ ساری ہیئرنگ ایڈ جیسے ہم نے انالیسز میں کہا ساروں لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، کچھ مائلڈ ٹو ماڈریٹ کے لیے چل جاتی ہیں، کچھ سویئر کے لیے نہیں چلتی ہیں۔ سو یہ آپ کو آڈیالوجسٹ کے مشورہ کرنا پڑے گا۔
پھر آپ ہیئرنگ ایڈ لیتے ہوئے ہیئرنگ ایڈ سیلز مین سے بات کریں گے کہ جی کتنا میں لے جاتا ہوں، مجھے ٹرائل پیریڈ آپ کتنے کے لیے دے رہے ہیں، تاکہ اگر اس دوران میں وہ مس فٹ ہو یا مناسب نہ ہو تو وہ اس کو تبدیل کیا جا سکے۔ پھر جو ہے آپ نے اس فیوچر کو بھی دیکھ کے لینی ہے ہیئرنگ ایڈ، کہ وہ اگر سے آپ کا خدا نخواستہ خراب ہو جاتی ہے، مزید جو ہے نا وہ آپ کا ہیئرنگ لاس مزید ڈیٹیریٹ کرتا ہے، ورسن ہو جاتا ہے، تو پھر کیا اس میں ایڈجسٹیبلٹی ہے، اس میں اکوموڈیشن ہے کہ وہ ورسن جو ہے ڈیٹیریٹڈ ہیئرنگ لاس ہے اس کو بھی اکوموڈیٹ کر سکے۔ پھر وارنٹی آپ نے ضرور مانگنی ہے، 6 مہینے، سال، 2 سال جتنی بھی ہے، وہ اس کا پراپر کور ہو اور اس میں بتایا گیا ہو کہ پارٹس کے ساتھ ہے، پارٹس کے بغیر ہے، اس کی ورک شاپ کہاں کے اوپر ہے، سب ڈیٹیلز دی ہونی چاہیے۔ بیویئر آف مس لیڈنگ کلیم، بڑے بڑے ہر چیز بیچنے والے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ ہم نے ان کے سب باغ دکھاتے ہیں، آپ نے ان کے دھوکے میں نہیں آنا، آپ نے اس کو ان کے کلیمز کو ویریفائی کر کے پھر ہی آپ نے پرچیز کرنی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، خریدنے جب آپ نکلیں گے تو آپ نے اپنی بجٹ کا سوچ سمجھ کے جانا ہے کہ کس بریکٹ کی آپ نے چیز خریدنی ہے۔ آج کل بہت مہنگی بھی ڈیجیٹل آ گئی ہیں، لاکھ سے اوپر بھی آ گئی ہیں، لاکھ کے اراؤنڈ میں ہیں، 1 لاکھ روپے پاکستانی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے جو جیسے باڈی وارم کا بتایا وہ ذرا کم میں بھی آ جاتی ہے، سو آپ نے اپنا خرچہ بجٹ ذہن میں رکھ کے پھر آپ نے نکلنا ہے۔ ابھی یہ سیکنڈ پارٹ ختم ہوئے، اگلا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ مینٹیننس اگر آپ صحیح کریں گے، دیکھ بھال صحیح کریں گے اس کی، تو آپ کی لائف بڑھ جائے گی آپ کی، اس کی آپ کو بار بار اس کو ریپلیس نہیں کرنا پڑے گا۔ اگلی ویڈیو تک آپ اجازت دیں، اور اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو اگر آپ پریس کر دیں گے تو جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔